لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: حبب إلي من ثلاث: النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التکریم حضرات، میں نے سورۃ الاحزاب سے ایک آیہ کریمہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں سے ایک حدیث اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی. آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی میں عمل کا ایک اچھا نمونہ موجود ہے. جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ سے اس کی ملاقات اچھے طریقے سے ہو، تو وہ اسی نمونہ کے مطابق زندگی گزارے جو حضور نے پیش کیا. اور جو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ایک اچھا نمونہ ہے. حدیث نبوی کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا: حبب الی من ثلاث: تین چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئی ہیں، یعنی ان کی محبت میرے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے. النساء ایک اپنی بیویاں، والطیب اور ایک خوشبو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یعنی بڑا سرور ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے. تو گویا نماز کی محبت بھی اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالی گئی، اور خوشبو کی بھی اور اپنی بیویوں کی بھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ولادت سے نکاح تک اور نکاح سے نبوت ملنے تک مختصر سی باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی. نبوت ملنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب بھرپور زندگی
کثیر المشاغل زندگی، بہت زیادہ مصروفیات والی زندگی شروع ہو گئی. اب آپ پر کئی ایک ذمہ داریاں عائد ہو گئیں، گھریلو ذمہ داریاں، اور پوری امت کو دعوت حق دینے کی ذمہ داریاں، اور مخالفین کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑنا. تو بے شمار ذمہ داریاں آپ پر آئیں، لیکن آپ نے ہر ذمہ داری پوری کی پوری ادا کی، مکمل. کسی ذمہ داری میں یعنی بال برابر بھی کمی نہیں آئی کہ ادھر زیادہ وقت دیا ہے تو ادھر کچھ کم ہو گیا، اس طرف زیادہ توجہ تھی یہاں کچھ کم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہوئی. اس لیے کہ آپ کی حیات طیبہ کامل حیات طیبہ ہے، اس میں ذرا بھی کسی پہلو پہ بھی نقص نہیں، کمی نہیں، کوتاہی نہیں. جبکہ اتنی کامل ترین زندگی کسی دوسرے انسان کی نہیں ہو سکتی. بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوگا تو بھی زندگی کا ترازو کہیں نہ کہیں کسی طرف جھکے گا، لیکن یہاں پوری زندگی کا ترازو بیلنس برابر. تو آج میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی یعنی گھریلو زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پیغمبر کریم علیہ السلام نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا. 50 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو ان کی رحلت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا. ان کی حیات طیبہ میں، ان کی پاکیزہ زندگی میں اور ان کے ساتھ پرسکون زندگی میں حضور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شباب اور جوانی کی زندگی تھی اور ان کی عمر بڑھاپے میں تھی، وہ 40 سال کی تھی، حضور 25 سال کے تھے. لیکن آپ نے اور کوئی شادی نہیں کی، اور آپ کی حضرت ابراہیم کے علاوہ سب اولاد بھی حضرت خدیجہ سے ہوئی، یعنی 2 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں. سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، جن کے نام سے حضور نے اپنی کنیت رکھی تھی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بہنوں کے بعد پھر دوسرے بھائی عبداللہ تھے، جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے تھے. یہ دونوں بھائی بچپن ہی میں انتقال کر گئے. اور درمیان میں آپ کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ آپ کی صاحبزادیاں ہوں. آپ کے چھوٹے صاحبزادے جب حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے مخالفین نے خوشی منائی، کہا اور حضور کے بارے میں ناشائستہ لفظ کہا کہ یہ تو ابتر ہو گیا. ابتر کا معنی اس کی نسل نہیں رہی، کیونکہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، تو بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی. تو مطلب یہ کہ بس اس کی ساری باتیں ان کی زندگی تک ہیں، آگے چلانے والا کوئی نہیں. یہ دیکھو یہ بیٹا بھی مر گیا، پہلا بھی مر گیا. اسی پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی ان کے جواب میں کہ یہ غلط کہتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اتنی بھلائیاں، اتنی خوبیاں کہ جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. انہی خوبیوں میں ایک حوض کوثر ہوگا محشر کے دن، اور ایک نہر کوثر ہے جنت میں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. اور باقی اس کا معنی ہر طرح کی بھلائی. فصلی لربک وانحر، سو اے نبی ہم نے آپ کو تو خیر کثیر عطا فرمائی ہے،
آپ اس کے بدلے میں اپنے رب کی نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں تاکہ نعمتوں کا شکر ہو۔ باقی دشمن کہتے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں، اس کی نسل نہیں چلے گی، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے یہ دشمن ہی ابتر ہیں، نسل تو ان کی نہیں چلے گی۔ آپ کی تو ہم اتنی روحانی نسل بڑھائیں گے کہ جس کا شمار ہی نہیں ہوگا، جس کا شمار ہی نہیں ہوگا، اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی ہم آپ کا بیٹا بنا دیں گے، ان کو اسلام کی توفیق دیں گے مسلمانوں کے، وہ ان کے نہیں رہیں گے، وہ آپ کے بن جائیں گے۔ اور فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ آگے ہیں۔ مسلمان کی جان بعد میں ہے، نبی آگے ہے۔ مسلمان کو اپنی جان سے بھی نبی زیادہ پیارا ہے، اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو فرمایا آپ کی اولاد تو قیامت تک آئے گی، روحانی اولاد، اور سب سے زیادہ آپ کی اولاد ہوگی۔ خیر، تو حضور علیہ السلام نے اور کوئی شادی نہیں کی۔ جب 50 سال آپ کی عمر ہوگی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی ہم عمر ایک بوڑھی بیوہ خاتون سے شادی کی۔ پہلی بھی تو بیوہ تھی نا، اب پھر بیوہ ہے، اور یہ بھی آپ کی اب ہم عمر ہے۔ حضور کی عمر بھی 50 سال، ان کی عمر بھی 50 سال۔ پہلی والی آپ سے 15 سال بڑی تھی، اب کم از کم لیول برابر عمر کا۔ یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سودا سے اس لیے نکاح کیا بوڑھی خاتون سے، ایک تو یہ کہ وہ تجربہ کار ہیں، پھر چونکہ بچیاں پہلی بیوی سے رہ چکی ہیں تو ان کی دیکھ بھال کی بھی تو ضرورت ہے، تو تجربہ کار خاتون کی ضرورت تھی۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے ہی حضور کو مشورہ دیا کہ آپ ابو بکر جو آپ کے قدیم ترین ساتھی، مخلص ترین ساتھی ہیں، ان کی بیٹی عائشہ سے بھی شادی کر لیں۔ یہ ان کی تحریک تھی، ان کی تحریک تھی، ورنہ کوئی بیوی چاہتی ہے کہ مجھ پر دوسری عورت آئے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بیوی ہے، اس لیے اس میں اور بیویوں والی خصلت نہیں، وہ خود مشورہ دیتی ہیں، اور پھر کسی بوڑھی کا بھی نہیں، کنواری کا۔ تو خیر ان کی تحریک پر نبی کریم علیہ السلام کی منگنی ہو گئی حضرت عائشہ سے۔ اس وقت کی عمر 6 سال تھی، اور پھر جب 9 سال کی ہوئیں اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں یہ حضور کی تیسری بیوی کی حیثیت سے آپ کے گھر میں آئیں، اور یہ واحد ہیں جو کنواری کی حیثیت سے ہے۔ باقی جتنی باقی بیویاں ہیں، آپ کی 11 ٹوٹل بیویاں تھیں، سب کی سب بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو بیوہ تھیں، ان سے بھی نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، یہ بھی بیوہ تھیں، اور 3 مہینے حضور کی نکاح میں رہیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب کا انتقال ہوا، باقی سب کا انتقال آپ کے بعد ہوا۔ حضرت زینب کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا، اور یہ بھی بیوہ کی حیثیت سے تھیں، اور ان کے ساتھ پچھلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یعنی آپ کے ستیلی اولاد کی حیثیت سے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ سے، جو ابو سفیان آپ کے شدید ترین مخالف تھے، ان کی بیٹی سے، کیونکہ بیٹی بہت پہلے مسلمان ہو چکی تھی، اور یہ ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ گئی ہوئی تھیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے شوہر عبداللہ بن جحش
انہوں نے اسلام حبشہ میں جا کر چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، تو یہ فارغ ہوئی ان سے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو ان کا جو واقعہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، انہوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر بھی ادا کیا حضور کی طرف سے، اور ان کا نکاح حضور سے کیا۔ ام حبیبہ کا گویا غائبانہ نکاح ہوا۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئی، اور یہ حضور علیہ السلام کی پھپھی کی بیٹی تھی۔ پہلے ان کا نکاح حضرت یعنی زید بن حارثہ سے ہوا تھا، جن کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے، لیکن ان سے طلاق ہو گئی، تو پھر حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا، زمین پہ نہیں ہوا، آسمانوں پہ ہوا۔ اللہ کا ارشاد ہے زوجناکہا، ہم نے آپ کی شادی زینب سے کی، ہم نے۔ تو حضرت زینب بڑی خوش تھیں اس بات پر، اور فخر کیا کرتی تھیں کہ تم سب کے نکاح تو زمین پہ ہوئے، میرا عرش پہ ہوا۔ تو بہرحال حضرت زینب، ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں جو خاتون آئیں، حضرت جویریت، یہ بھی مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئیں حضرت صفیہ، جو پہلے یہودی تھی، خیبر کی جنگ میں گرفتار ہوئیں، اور وہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، تو ان سے نکاح ہوا۔ اور آخری نکاح پھر آپ کا حضرت میمونہ رضی اللہ، میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، یہ آخری بیوی تھی نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو یہ کل 11 نکاح آپ کی حیات طیبہ میں ہوئے۔ ان 11 بیویوں کے علاوہ آپ کی 2 شرعی باندیاں بھی تھیں، حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ۔ تو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے ایک بیٹے ہوئے تھے حضرت ابراہیم، بس صرف، باقی ساری اولاد خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آپ کی ام ولدہ تھیں حضرت ماریہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے نکاح ہوئے، اور 2 باندیاں، 11 بیویاں، لیکن اتنے کثیر نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نفسانی خواہش کی بنیاد پہ نہیں کیے، اللہ کے حکم سے ہوئے، کیونکہ آپ مامور من اللہ تھے، آپ کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور پھر حضرت عائشہ کے علاوہ سب بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ اگر نفسانی خواہش آتی تھی تو کماریاں کم تھیں کیا؟ اور کرتے تو جوانی میں کرتے، بڑھاپے میں کیا ضرورت تھی؟ تو آخر زندگی کے آخری 5 سالوں میں آپ کے یہ گھر سارے آباد ہوئے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مالی فی النساء حاجہ، مجھے عورتوں کی تو حاجت بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو میں شادیاں کر رہا ہوں، اور اس کے کچھ دینی مقاصد ہیں، کوئی ملکی مقاصد ہیں جی، اور کچھ قومی مقاصد ہیں، اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت تک نہیں ہے۔ اب کوئی حضور پہ الزام لگاتا ہے، انگشت اٹھاتا ہے، تو اس کی بدقسمتی ہے۔ اگر یہ کثیر نکاح کسی اور مقصد کے تحت ہوتے تو آپ کے مخالفین چھوڑتے، اس زمانے میں آپ ضرور انگلی اٹھاتے، لیکن اس زمانے میں بھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی آپ کے زیادہ نکاحوں پر، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ محمد کیسے ہے۔ اور آج اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو بدقسمتی ہے۔ تو بہرحال آپ کے یہ سارے نکاح دینی مقاصد کے لیے، ملکی مقاصد کے لیے، قومی مقاصد کے لیے ہوئے، اور ہر ایک نکاح کے پیچھے جو فوائد تھے اس کی تشریح کا میرے پاس اس وقت نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح جو حضور ہی کے لیے جائز ہے، امت کے لیے تو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور وہ بھی کڑی شرط کے ساتھ، کڑی شرط کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نکاح کیے تو آپ پورے اس
شرط پر پورے اترے، یعنی آپ نے مکمل طریقے سے بیویوں میں اتنا انصاف کیا کہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ جی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنے نکاح کر اور اتنی مصروف ترین زندگی میں سب بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، مساوات اور برابری برت کر ایک بہترین پرسکون گھریلو زندگی کا نمونہ پیش کیا۔ آج ایک بیوی کو خوش رکھنا آسان بات نہیں، اس کے حقوق ادا کرنے بھی کوئی آسان بات نہیں۔ کچھ تو حقوق بھی فرضی ہو گئے ہیں اور کچھ یوں بھی زندگیاں ڈاواڈول ہیں، لیکن وہاں دیکھیے کہ اتنی بیویاں ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے گھر ہیں، لیکن کوئی چپقلش نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی وہ بات جو دو عورتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ کامل زندگی اور کامل نمونہ پیش کرنا ہے، اس لیے اکا دکا واقعات پیش ہوئے، ان کو حضور نے کیسے سلجھایا۔ اگر کوئی واقعہ ہی نہ پیش ہوا ہوتا تو بھی تو پھر نمونہ نہ ہوتے نا۔ اب بیویوں کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کچھ حضور کی طرف سے بھی ہوگا، تاکہ آپ نے کس طریقے سے معاملے کو سلجھایا ایک نمونہ ہو۔ اگر نمونے کی بات نہ ہوتی تو شاید یہ واقعات بھی پیش نہ آتے۔ تو خیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصروف ترین زندگی کے باوجود روزانہ عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر جاتے تھے، اس کے کمرے میں جاتے، اس کے ضروریات معلوم کرتے، اس کی خیریت دریافت کرتے۔ عصر کے بعد سب بیویوں کے گھر میں ایک چکر لگاتے تھے، اور مغرب کے بعد سب بیویوں سے ایک مختلف مجلس اور میٹنگ ہو جاتی تھی، یعنی وہ سب ایک گھر میں اکٹھی ہو جاتی تھیں جس گھر میں حضور نے رات کو رہنا ہوتا تھا۔ تو عصر کے بعد آپ انفرادی طور پہ سب کے گھروں میں جاتے، مغرب کے بعد وہ سب اکٹھی ہو جاتی، تو چھوٹی سی میٹنگ اجتماعی ہو جاتی تھی، اور پھر رات آپ اس گھر میں رہتے جس میں آپ کا رہنے کا نمبر ہوتا تھا۔ یعنی شب باشی کے لیے، رات بسر کرنے کے لیے آپ نے سب کو ایک ایک رات دے رکھی تھی۔ یہ آپ کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی۔ جنگ خیبر سے پہلے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے کوئی خاص چیز ایسی نہیں تھی اخراجات کی جو سب کے لیے برابر ہوتی، جتنا جتنا آتا تھا وہ آپ برابر تقسیم کر لیتے تھے۔ لیکن جنگ خیبر ہونے کے بعد خیبر ایک سرسبز، شاداب اور بھرپور نخلستان تھا، اس کے آزاد ہو جانے کے بعد پھر آمدنی کے وسائل اور ذرائع بڑھ گئے، اس کے ساتھ فدق بھی فتح ہوا، تو یہ سب زرخیز علاقہ تھا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہر بیوی کا سالانہ خرچہ مقرر کر دیا، تو ہر بیوی کو سالانہ 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو بطور اناج کے ملتا تھا، اور ایک ایک اونٹنی دودھ والی۔ وسق عربوں میں ایک پیمانہ ہے جو 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، تو ایک وسق 5 من 10 کلو کا ہوتا ہے، 10 سیر یا 10 کلو آپ کہیں، تو اس حساب سے آپ بتائیں کہ 80 یعنی وسق جو ہے یعنی کئی من بنتے ہیں اس کے۔ تو خیر یہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر آپ سخی تھے، آپ کی سخاوت میں آپ کی بیویاں بھی رنگی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کی سخاوت کا، آپ کی ہر صفت کا پرتو آپ کی بیویوں پہ تھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بقدر ضرورت
رکھنے کے بعد سب خیرات کر دیتی تھی، سب خیرات کر دیتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے، کہتے ہیں خالہ جان کم معمول یہ تھا کہ ایک دفعہ ان کے پاس 70,000 درہم ایک دن میں آئے تو شام تک سب تقسیم کر دیے، ایک درہم بھی گھر میں نہیں چھوڑا، جبکہ کہتے ہیں ان کا جسم پہ جو کرتا تھا وہ کرتا بھی پھٹا ہوا تھا، اس پہ پیبند لگا ہوا تھا۔ اور عبداللہ بن زبیر جو عروہ بن زبیر کے بڑے بھائی ہیں، ایک دفعہ انہوں نے مکہ سے 1,00,000 درہم خالہ کو بھیجے، 1,00,000، تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ یہ مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دو، پوری تھیلی اس کے حوالے کی، شام تک سب 1,00,000 بانٹ دیے، خود روزہ تھا، افطاری کے وقت خشک روٹی لا کر باندی نے سامنے رکھی اور کہنے لگی اگر آپ نے اس میں سے کچھ بچایا ہوتا تو میں سالن بھی بنا لیتی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے تو یاد نہیں رہا، تو یاد دلا دیتی، اب کہنے کی کیا ضرورت ہے، اب کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو نے یاد دلایا ہوتا تو میں سالن کے لیے کہہ دیتی نا 1-2 درہم رکھ لو، تو اس وقت تو یاد نہیں تھا، اب کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو دیکھیے کتنی سخاوت ہے جی، کہ 70,000 آتے ہیں تو شام تک تقسیم ہو جاتے ہیں، اور 1,00,000 آتا ہے تو شام تک تقسیم ہو جاتا ہے، اور سالن تک کے لیے نہیں بچا۔ یہ کون ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یہ ہماری ماؤں کی سخاوت ہے، تو باپ کی سخاوت کی کیا بات ہوگی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی تو بات ہی کیا ہے، جبکہ ماں کی اتنی سخاوت ہے۔ ہم کن کی اولاد ہیں؟ روحانی، ہم روحانی اولاد ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان ماؤں کے۔ دیکھیے ہم میں کتنی صفت ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکان دینے میں، لباس دینے میں، اخراجات میں، وقت دینے میں بالکل بیلنس برابر رکھتے تھے، کسی بیوی کو شکایت اس بارے میں نہیں تھی، پوری زندگی نہیں تھی۔ لیکن جب سفر میں جاتے تو سفر میں یہ قانون نہیں تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حضور پر ویسے بھی یہ پابندی نہیں تھی، ترجی من تشاء وتؤوی الیک من تشاء، کہ نبی آپ جس بیوی کو قریب لانا چاہیں آپ کی مرضی، جس کو دور رکھنا چاہیں آپ کی مرضی، آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے۔ اللہ نے تو آپ کو یہ آزادی دے رکھی تھی، لیکن امت کے لیے پابندی ہے۔ لیکن آپ نے خود اتنی پابندی کی کہ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں ہونے دی۔ لیکن سفر میں تو یہ قانون امت کے لیے بھی نہیں ہے کہ کسی کی 2-3 بیویاں تو سفر میں جس کو چاہے لے جائیں، لیکن حضور علیہ السلام سفر میں بھی جاتے تو قرعہ اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام نکلتا اس کو لے جاتے تاکہ کسی اور کو شکایت ہی نہ رہے، بھئی میرا نام ہی نہیں لکھا، میرا نام ہی تو نہیں نکلا، شکایت نہ رہے۔ تو ایک مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی تو 2 بیویوں کے نام نکلے سفر میں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ دیکھیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن صرف شوہر ہی کی نہیں تھی، آپ اللہ کے نبی بھی تھے، اپنی بیویوں کے نبی بھی تھے، شوہر ہی نہیں تھے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شوہر ہی نہیں تھے، اپنی بیویوں کے محبوب بھی تھے۔ جیسے آقا امت کے محبوب ہیں،
سب سے پیارے ہیں، تو آخر بیویاں بھی تو آپ کی امتی ہیں، تو ان کے محبوب بھی تھے، پیارے بھی تھے۔ جیسے حضور علیہ السلام کو بیویوں سے پیار تھا، ایسے ہی بیویوں کو آپ سے بھی حد درجہ پیار تھا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اتنا اچھا سلوک قائم کیا ہوا تھا کہ ہر بیوی سمجھتی تھی کہ مجھ پر سب سے زیادہ توجہ ہے، مجھ پہ زیادہ توجہ ہے، حالانکہ آپ کی توجہ برابر تھی۔ تو خیر چلے گئے، رستے میں ایک مقام پر کسی پڑاؤ کے بعد حضرت حفصہ نے کہا کہ عائشہ آئیے ہم سواریاں بدل لیتے ہیں، تم میرے اونٹ پہ آ جاؤ، میں تمہارے اونٹ پہ سوار ہو جاتا۔ اب حضور کو اس کا پتہ نہیں تھا، تو اب پیچھے سے سفر جو آ رہا تھا اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ پہ ہی آپ تھے۔ اب یہاں انہوں نے جب چینج کر لیا تو حضور کو معلوم نہیں تھا، آپ اسی سواری کی طرف گئے جس میں آپ پیچھے سے آ رہے تھے۔ جب بیٹھے تو وہاں حضرت حفصہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بیوی ہیں، لیکن جب حضرت عائشہ کا قافلہ روان ہوا انہوں نے حضور سے تنہائی محسوس کی تو سخت پریشان ہوگی کہ اوہو یہ کیا کر دیا میں نے، یہ میں نے کیا کر دیا جی، یعنی حضور کو نہیں معلوم تھا تو اپنے اسی اونٹ پہ سوار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب اگلے منزل پہ اترے تو حضرت عائشہ اتنی بے قرار تھیں کہ اترتے ہی اپنے پاؤں گھاس میں گھسیٹ لیے اور کہا یا اللہ مجھ پہ کوئی بچھو مسلط کر دے یا سانپ جو مجھے کاٹ دے، یہ ہوا کیا میرے ساتھ؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے تو کوئی شکوہ کر نہیں سکتی۔ مطلب یہ کہ اتنی سی جدائی بھی بیوی کو برداشت نہیں، یہ اس لیے کہ اتنا ہی تو لگاؤ بھی تو تھا نا، اتنا ہی لگاؤ بھی تو تھا نا، کہ اب اتنی سی تھوڑی سی جدائی بھی ان کو برداشت نہیں ہوئی۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہی کچھ اتنا تھا کہ جس کی وجہ سے دیکھیے متعدد جب بیویاں ہوتی ہیں تو میں نے کہا 1 2 3 تو پھر ان میں رقابت بھی ضروری ہوتی ہے، اور یہ فطرت ہے، پھر عورتوں کی فطرت تو ہے ہی کہ وہ ایک دوسری کو برداشت نہیں کرتی اور شوہر کی نظر سے اس کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میری طرف توجہ زیادہ تو وہ گر جائے، یہ فطرت ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی تعلیم سے آپ کی بیویوں میں یہ رقابت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر چند ایک واقعات ہوئے تو وہ بھی نمونہ بتانے کے لیے، نمونہ بتانے کے لیے کہ جیسے حضور تشریف لائے، حضرت صفیہ رو رہی تھی، پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجھے حفصہ نے یہودن کہا ہے کہ تم تو یہودن ہو، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی ہیں، صرف بیویاں ہی نہیں بلکہ حضور کے کنبے کی بھی ہیں، مطلب کہ تمہارا ہمارا کیا جوڑ ہے، تم تو یہودی باپ کی بیٹی ہو، یعنی گو مسلمان ہو لیکن باپ تو یہودی تھا۔ تو کہتے ہیں اس سے دل شکری بھی، رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، تم نے پلٹ کے اس کو جواب کیوں نہیں دیا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میرا باپ ہارون علیہ السلام ہے، میں ان کی اولاد سے ہوں، میرا چچا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بتاؤ، یہ بات سنتے ہی ان کا سارا غصہ، ان کی ساری تقریر چل گئی کہ واقعی میں تو 3 نبیوں سے تعلق رکھتی ہوں جی۔ ان کی مشکل آسان ہو گئی، اور حضرت حفصہ کے پاس حضور کے فرمایا حفصہ تو نے کیا بات کہی دی؟ کہہ دی اس کو آئندہ خبردار جو ایسی بات کہے جی۔ کسی کو اس کے پہلے مذہب پہ تانا دینا جبکہ اس نے وہ مذہب چھوڑ ہی دیا ہے، اب پھر اس کو یہودن کہنا تو یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے کسی بیوی سے یہ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، دوسری بیوی کے بارے میں
یہ لفظ ادا ہو گئے کہ وہ تو ٹھگنی ہے، پست قد ہے، جسم چھوٹا ہے، اور وہ بھی اشارے سے کہا فلانی. دیکھیے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، زبان سے بھی غیبت ہوتی ہے کہ چھوٹے قد والے کو آپ کہتے تو ٹھگنا ہے، یا زبان سے کچھ نہیں کہتے، یہ بھی غیبت ہے. اور غیبت کافر کی بھی جائز نہیں. تو خیر اس نے یوں کہا تو حضور نے فرمایا یہ کیوں کہا؟ یہ تو نے اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کیا. چھوٹا بڑا قد دینا اور رنگ سیاہ سفید دینا یہ تو خلقی چیزیں اللہ کی تخلیق سے تعلق رکھتی ہیں. تو کسی کے قد و قامت پر، رنگ و روپ پر اعتراض کرنا یہ اللہ کی تخلیق اور صنعت پہ اعتراض کرنا ہے. خبردار جو آئندہ ایسا کہو. ماشاء اللہ. تو ایک دو واقعات ہوئے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی؟ معاملے کو رفع دفع کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی اس زمانے میں کتابیں تو نہیں تھی نا بھائی، باتوں ہی میں تعلیم دی جاتی تھی، آپ کے ارشاداتی تعلیم تھے. تو باتوں باتوں میں آپ اپنی بیویوں کو تعلیم دیتے، ان کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرتے. آپ تشریف لائے، فجر کی نماز حضرت جویریہ کے گھر میں تھے، رات کو فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو بیوی نے گھر میں نماز پڑھی مصلی ڈال کر. آپ واپس تشریف لائے تو دیکھا وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی. آپ چاشت کے وقت واپس آئے، مصلی پہ بیٹھی ہوئی. آپ نے فرمایا جویریہ شاید کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھی ہوئی؟ کہا جی ہاں بیٹھی ہوئی. ظاہر بات ہے کہ مصلی پہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر و اذکار میں مصروف، یعنی اس وقت سے ابھی تک ذکر کر لیں. آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس سے گیا اور میں نے صرف 4 کلمے کہے ہیں، اگر ان 4 کلموں کو تیرے صبح سے اب تک بیٹھے ہوئے ذکر کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو وہ 4 زیادہ وزنی. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جچے تلے کلمے اور الفاظ کہنے کی توفیق دی تھی جو دوسرا کوئی اتنے لفظ جامع کہہ ہی نہیں سکتا. آپ کی زبان اقدس سے ایک جملہ، ایک کلمہ باقیوں کے سارے دن کے اذکار سے زیادہ بھاری ہوتا. تو عرض کہ حضور آپ نے کون سے 4 کلمے کہے؟ کہا میں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، یاد کر لیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. بس میں نے یہی 4 کہے ہیں، لیکن تیرے اب تک کے اذکار کے مقابلے میں یہ زیادہ وزنی ہوں. سبحان اللہ. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور میں اس کو اس کی حمد و ثنا کے ساتھ یاد کرتا ہوں. اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں، یعنی اس کی پاکی بیان کرتا ہوں حمد کے ساتھ ملا کر. اور کتنی کرتا ہوں؟ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. سبحان اللہ. وزنت عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلماتہ، اور اس کے جتنے کلمے ہیں، جتنی باتیں ہیں اللہ کی، ان کی مقدار کے برابر. ورضا نفسہ، اور جو جتنے کلموں پہ اللہ راضی ہیں اتنی مقدار. سبحان اللہ. اب بتائیے اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے. تو دیکھیے حمد و ثنا یا ذکر و اذکار کے ساتھ آپ جتنی گنتی لگا لینا، تو آپ ایک دفعہ کہنے کے بعد جتنی گنتی لگائیں گے وہ اتنا ہی گنا جائے گا. آپ کہیں کہ سبحان اللہ 100 مرہ، سبحان اللہ 100 مرتبہ،
تو وہ 100 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا. آپ کہیں گے سبحان اللہ الف مرہ، سبحان اللہ 1000 مرتبہ، تو آپ نے تو سبحان اللہ ایک ہی دفعہ کہا، لیکن اب کاؤنٹ ہوگا 1000. لاکھ کہیں گے تو لاکھ، جتنا کہیں گے. تو کتنا آسان ہو گیا معاملہ. اب بجائے تسبیح میں گننے کے کہ 100 دفعہ آپ گنے، ایک دفعہ 100 لگا دیں تو وہ 100 ہی ہو گیا، ایک دفعہ 1000 لگائے تو 1000 ہی ہو گیا. تو کیسی حضور نے تعلیم دے دی بیوی کو، بیٹھے بیٹھے دے دی. یہ دیکھو یہ کلمے زیادہ جامع ہیں، زیادہ وزنی ہیں، زیادہ بھاری ہیں. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بتاتے تھے کہ دیکھو تمہاری حیثیت عام عورتوں جیسی نہیں. فرمایا میری نسبت سے کہ میری بیویاں ہو تمہاری حیثیت ممتاز ہے. تمہارا ہر عمل امت کی ماؤں بہنوں کے لیے نمونہ ہے، کیونکہ تم امت کی ماؤں ہو، تو ماؤں کا بیٹیوں کے لیے نمونہ ہوتے عمل. اس لیے فرمایا کہ بڑی احتیاط سے زندگی گزارو. اگر تم بھلائی کرو گی جی تو کیا ہوگا؟ جو امت کی بیویاں، بیٹیاں، مائیں اس کے مطابق کریں گی، تمہیں بھی اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ تم ان کا نمونہ ہو. اور خدا نہ کرے کہ تم نے اگر کوئی غلطی کا ارتکاب کیا تو پھر خدا سزا بھی ڈبل دے گا. یہ خود سورہ احزاب کی آیت ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، ذمہ داری بتاتے تھے. تو آپ کی متعدد نکاح کرنے کی ایک غرض یہ تھی کہ ہر بیوی اپنے خاندان اور کنبے میں دین کی تبلیغ کرے. گھر کے اندر حضور کے معمولات کیا ہیں وہ بیوی ہی تو لوگوں کو بتا سکتی ہے نا. اور بیوی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے ہیں اور عورتوں کو بیویاں ہی تو بتا سکتی ہیں نا. تو ماشاءاللہ آپ کی بیویوں نے خوب آپ کی تعلیم اور تبلیغ میں آپ کی مدد فرمائی. اور ہر ایک بیوی نے اپنے اپنے کنبے خاندان میں رسم و رواج کی اصلاح اور دین کی نشر و اشاعت میں اپنے شوہر نامدار کی نمائندگی کی. ہر ایک نے اپنی توفیق کے مطابق کام کیا، لیکن جنہوں نے بہت کام کیا ان میں ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جنہوں نے امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 378 حدیثیں پہنچائیں. 378 حدیثیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کرتا، آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. چند ایک حدیثیں تو ہر بیوی نے ذکر کی، اور سب سے زیادہ جنہوں نے امت کو علم حاصل، امت تک علم پہنچایا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے 2210 حدیثیں پڑھی، 2210 حدیثیں. اور کثرت روایت کے اعتبار سے آپ کا تیسرا نمبر بنتا ہے پورے صحابہ کرام میں. یعنی سب سے زیادہ حدیث تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 5374 حدیثیں. دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عباس سے جو 2600 اور کچھ حدیثیں انہوں نے روایت کی. اور تیسرا نمبر حضرت عائشہ صدیقہ کیا 2210. باقی صحابہ ان سے کم ہیں. تو کتنا بڑا علم ہے جو ان کی ذریعے سے امت کو ملا. اس کے علاوہ جو انہوں نے مختلف اوقات میں فتوے صادر کیے جی وہ اس سے الگ ہے. اگر ان کی فتاوی اکٹھے کیے جائیں تو ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے. آپ کے بھانجے جو آپ کے خصوصی شاگرد تھے حضرت عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر، یہ خاص طور پہ عمرہ بنت عبد الرحمن آپ کی بھتیجی یہ خاص شاگرد تھے. اس کے علاوہ کئی صحابہ آپ کے شاگرد تھے. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ خالہ جان سے زیادہ قرآن حکیم کو سمجھنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ علم میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اس کے ساتھ عربی زبان کی بڑی مہارت تھی. اشعار عرب بھی آپ کو
تو ان خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے جو علمی کمال اور صلاحیت حضرت عائشہ میں تھی، اس لیے حضور سب سے زیادہ ان کو چاہتے تھے۔ لیکن یہ دل کی بات ہے، معاملات میں سب کے ساتھ برابر سلوک، لیکن دل تو کسی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ تو یا یہ کمال حضرت خدیجہ میں تھے یا پھر حضرت عائشہ صدیقہ میں تھے، اس لیے حضور بہت زیادہ چاہتے تھے حضرت خدیجہ کو بھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیویوں سے کبھی دل میں رقابت کا خیال بھی نہیں آیا، لیکن کبھی آیا تو بوڑھی خدیجہ کے بارے میں کہ جب ان کا ذکر آ جاتا تھا تو حضور رو پڑتے تھے، اور میں کبھی حضور سے کہتی کہ حضور اب بوڑھی خاتون کو آپ یاد کرتے ہیں، یعنی مجھ جیسی خاتون آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کانت و کانت، تجھے کیا پتا عائشہ وہ تو وہ تھی۔ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کوئی جانور ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت ضرور بھیجتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ بھی خدیجہ کی یادگار ہے۔ گویا پس مرگ، موت کے بعد مرنے والے کے تعلق داروں سے تعلق رکھنا یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے، تو حضور سے بہت چاہتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ ہیں کہ جن میں بڑے کمالات تھے، بڑی خوبیاں تھیں، اور بڑا امت کو ان سے فائدہ ملا۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم کے لیے، نمونہ کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرا پہلو بھی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ جہاں بہت زیادہ گہرا تعلق ہو وہاں کبھی کبھی چپقلش بھی ہو جاتی ہے، جہاں زیادہ محبت ہو وہاں تھوڑی سی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ناراضگی بیویوں سے ہوئی تاکہ مثال قائم ہو، اور بیویوں کی طرف سے بھی کبھی کبھی ہو جاتا تھا تاکہ مثال قائم ہو کہ حضور نے کیا کیا۔ لیکن یہ ناراضگی کسی دنیا کی وجہ سے نہیں، دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی۔ اگر ناراضگی کبھی ہوئی بھی تو دینی مقاصد کے لیے۔ تو خیر، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیویوں نے کچھ مطالبہ کر لیا تھا کہ تھوڑا سا ہمارا خرچہ بڑھ جائے۔ یہ کوئی ناجائز سوال نہیں تھا، ٹھیک ہے، حالات اچھے ہوئے تو بیوی کہہ سکتی ہے کہ تھوڑا خرچہ بڑھا دے، جائز تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام جس مقام رفیع پہ فائز ہیں، آپ سے یہ مطالبہ مناسب نہیں تھا۔ آپ کی بیویاں تو یعنی اللہ کے شکر کرنے میں اور صبر کرنے میں آپ کا نمونہ ہونی چاہیے، اور حضور سے جتنا ہوتا تھا وہ تو آپ کرتے بھی تھے۔ تو خیر، ایک دفعہ کر دیا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لی کہ 1 مہینہ نہیں جاؤں گا۔ تو 1 مہینے تک آپ ان کے پاس نہیں گئے، لیکن مہینہ پورا ہوتے ہی آپ خود ہی تشریف لے گئے، بات ختم ہو گئی۔ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط مطالبہ کر دیا تھا، وہ بھی اپنے مطالبے سے باز آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم پوری ہونے کے بعد چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ اور کبھی کبھی بیویاں بھی روٹھ جاتی تھیں کسی وجہ سے، لیکن حضور پھر منا بھی دیا کرتے تھے، حضور منا بھی دیا کرتے تھے، اور شاندار اندازے سے کہ دیکھیے حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں بھانپ لیتا ہوں، میں سمجھ جاتا ہوں۔ آپ نے کہا حضور یہ کیسے؟ میں نے تو کبھی اپنی ناراضگی کا اظہار ہی نہیں کیا، اگر کوئی غصہ ناراضگی تو دل ہی دل میں رکھی، نہ کوئی ظاہری حالت بنائی، نہ زبان سے کبھی کہا، کبھی ظاہر کیا ہی نہیں، تو پھر آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب تم ناراض ہوتی ہو تو کسی بات پہ قسم اٹھانا ہو تو کہتے ہو لا و رب ابراہیم، نہیں جی ابراہیم کے رب کی قسم، لیکن جب تم خوش ہوتی ہو تو کہ لا و رب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ مسکرا گئی، فرمایا آپ نے بھی خوب اچھا اندازہ لگا لیا،
کہ واقعی بات یہی ہے، لیکن حضور میں تو صرف اس وقت آپ کا نام ہی نہیں لیتی تھی، باقی تو کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی جس سے میری ناراضگی کا اظہار ہو، صرف قسم میں آپ کا نام نہیں لیتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا نام، کہ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ اسی سے تو میں نے سمجھا کہ جب میرا نام نہیں لیا، رب محمد نہیں کہا، تو معلوم کہ کوئی خلش ہے۔ تو خیر ایسا بھی ہو جاتا تھا، اور پھر ضرور بات کو رفع دفع بھی کر لیتے تھے۔ تو دونوں چیزیں ہوتی تھی، اور یہ ہمیشہ نہیں رہتا تھا معاملہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر گھروں میں اس قسم کی چیز پیدا ہو جائے تو اس کو اسی اچھے طریقے سے رفع دفع بھی کر لینا چاہیے، لیکن کبھی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشگوار زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ گزاری، اور آپ نے امت کو بھی اس بات کی تلقین کی، عمل سے بھی بتایا، اور آپ نے ارشاد میں بھی ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لآلی وانا خیرکم بآلی، کہ تم میں اچھا آدمی وہ ہے جس کا رویہ اپنی بیوی سے اچھا ہو، اور فرمایا کہ میرا اپنا رویہ بھی تو بیویوں سے اچھا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا والطفهم علی آلہ، مسلمانوں میں سب سے کامل درجے کا مومن وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں اور جو اپنی بیوی پر مہربان ہوں۔ یہ دو نشانی اس کے ایمان کے کامل ہوں گی، دو اخلاق اچھے ہوں اور بیوی پر مہربان ہوں۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی تلقین بھی فرمائی اور عمل کر کے یہ بھی فرما دیا۔ تو آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ گھر گھر میں لڑائی ہے، پریشانیاں ہیں، باہر کی پریشانیاں الگ، اندر کی پریشانیاں الگ، اور یہ ہم نے خود بنا رکھا ہے، اس لیے کہ ہم نے سیرت مقدسہ سے کچھ سبق ہی حاصل نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہی نہیں۔ سیرت کے نام پہ جلسے تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں چند باتیں دل خوش کن کرنے کے بعد مقرر بھی چلا جاتا ہے، نعرے بھی لگ جاتے ہیں، اور بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا تعلیم ہے۔ حالانکہ تعلیم ہونی چاہیے، بتایا جائے کہ آقا نے زندگی کیسے گزاری، بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، اہلی زندگی کیسی گزری، اس سے پہلے کیسے گزری، تاکہ امت کے سامنے ایک نمونہ تو آئے نا۔ لیکن ایسا کم ہوتا ہے، کچھ ہماری دلچسپیاں بھی اس معاملے میں ایسی ٹھنڈی ہو گئی ہیں کہ ہم یہ چیزیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گویا پسند نہیں کرتے، حالانکہ کون مسلمان ہے جو پسند نہیں کرتا۔ تو خیر ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغمبر کریم علیہ السلام کی سیرت اول سے لے کر آخر تک اس کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو ہم سرخرو ہوں۔ ہاں جی، یا اللہ جو آپ نے نمونہ بھیجا تھا ہم نے کسی قدر اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، پورا تو نہیں لیکن کسی قدر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور مقدسہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو برتنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جامع مکمل سیرت کی کتاب قرآن حکیم ہے جو حضور اللہ کی طرف سے لائے، اور اس میں جو کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ پورا عمل کر کے بتایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب اللہ سے اپنا ربط بڑھائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام سمجھیں، اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کریں۔ اور اس کے بعد پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ جو سیرت کی کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کی حیات طیبہ کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی بہتر ہو۔ ان کلمات کے بعد پھر ایک دفعہ عرض کرنا
یعنی یاد دہانی کرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ایک مسجد کے لیے پروگرام کا آغاز